اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ پیچھے کل ایک بات گزری تھی کہ یہودیوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جی ہم اس نبی کو مانیں گے جو قربانی کرے اور آگ آ کر اسے کھا جائے، ہم تو ایسے نبی کو مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا تھا، فرمایا تھا کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو بھی اس بچھڑے والے نبی کو ہی ماننا ہے یا قربانی والے نبی کو ماننا ہے، تو جو قربانی والے نبی آئے تھے پھر ان کو کیوں نہیں مانا تھا؟ جو تمہاری ڈیمانڈ تھی کہ ہم تو ایسے نبی پر ایمان لائیں گے جو قربانی کا جانور میدان میں کھڑا کر دے، آسمان سے آ گئے کھا جائے، تو ہم تو اس نشانی والے نبی کو ہم مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب وہ نبی آ گیا تھا، پیچھے انبیاء کے اندر یعنی ایسے بھی نبی گزرے ہیں جن کے لیے یہ حکم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ٹھیک ہے کیا تھا کہ جب کسی نے قربانی دینی ہوتی تھی تو وہ اپنی قربانی لے آتا، اگر آگ اس کو کھا جاتی تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی، اگر آگ اسے نہ کھاتی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا پھر ایسی امتوں کے اندر جو نبی گزرے ہیں پھر ان کو کیوں نہیں مانا ہے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان سے کون سا وعدہ لیا تھا، انہوں نے وہ نہیں بتایا ہے، ہاں جو بات میں نے کی نہیں ہے وہ سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس کو بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب عطا فرمائی تھی، وہ وعدہ تھا کیا؟ فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، جو کتابیں میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں ان کو کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرنا۔ رب نے کیا وعدہ لیا ہے اور یہ کیا بہانہ بنا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو تم نے یہ کام کرنا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم نے کھول کے لوگوں کو بیان کرنا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کسی بھی مسئلے کو چھپانا نہیں ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فرمایا تو انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے ہی اس وعدے کو پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے تھوڑے سے قیمت لے کر جو ہے وہ سارے مسئلے بدل دیے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتنی ہی بری خریداری انہوں نے کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو فرمایا تھا کہ جو میں نے کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے تم نے اس کو کھول کھول کے لوگوں کو بیان کرنا ہے۔ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، جو حلال اور حرام کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں، جو بھی اس کے اندر مسائل بیان کیے گئے ہیں، تمہارا کام ہے تم نے جو ہے میرے بندوں کو، جو سادے عام لوگ آئیں گے ان کو تم نے واضح کھول کر بیان کر دینا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیسے لے کر جو ہے وہ مسئلے بدلتے گئے، پیسے لیے اور مسئلے بدل دیے۔ تو اب یہی کام آج کے دور کے اندر پیر حضرات بھی کر رہے ہیں اور کئی مولوی حضرات بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، صرف منہ متھا دیکھ کر مسئلہ بیان کر دینا اور باقی مسئلے کو چھپا دینا۔ میں یہ کام کرنے والے جو ہے میں پچھلی امت کے جو علماء تھے، یعنی علماء جو کامل وہ تو بہت لوگ بڑے لوگ تھے، میں جو ان کے جو مولوی حضرات تھے چھوٹے موٹے، تو یہ وہ کام کرتے تھے جو ان کے امت کے اندر جو بعد میں علماء آئے، جو علماء حق تھے وہ تو اور تھے، اور جو دوسرے آئے فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ پیسے لیتے گئے اور مسئلے بدلتے گئے۔ آج بھی دیکھ لیں ہمارے ہاں طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کئی بار سنا ہے کہ طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ صرف پیسے لے کر بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر کہتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں تھا وہ تو ایسے تھا۔ اور ہماری قوم وہ بھی جناب جا کر جو ہے پہلے خوشی کے ساتھ جو ہے وہ نکال دیتی تینوں بم پھینکنے کے بعد پھر پوچھ لیتے جی ہماری تو تباہی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں کہتے جی نہیں پھر ہم اس سے نہیں مسئلہ پوچھتے، پھر اس سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں، پھر مسئلے کو بدل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو وعدہ لیا تھا ان سے وہ اس بات کا لیا تھا کہ تم نے کتاب کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، اور یہی ہوا بھی صحیح۔ علماء یہود نے مدینہ طیبہ کے اندر آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب سے زیادہ انہی نے بیان کیا ہے،
ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو مدینے والے کو تڑی لگایا کرتے تھے کہ یہ آخری نبی آنے والا ہے، یہی اس کا زمانہ ہے، جب وہ نبی دنیا کے اندر تشریف لے آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. یہ مدینے والوں کو باقاعدہ تڑی لگایا کرتے تھے. اب رولا کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ بنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے قریش کے اندر، ان کو پھر آگ لگ گئی، انہیں کہا نہیں، انتظار تو ہم کرتے رہے، بیان ہم کرتے رہے، شان ہم بیان کی، اور حضور بجائے یہودیوں کے اندر آنے کے وہ تو قریش کے اندر آ گئے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مسئلہ ان کو آ کے بنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعدہ میں نے کیا لیا تھا، اور یہ بچڑے کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی جس طرح ہماری قوم کی عادت ہے نا، جو طبیعت کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو جلدی مان لیتے ہیں، اور جو طبیعت کو اچھا نہ لگے وہ ٹھیک ہے نا جی. ہاں، رب نے ان کو کیا کہا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، انہوں نے اس کام کو نہیں بیان کیا. ہاں، جو اپنے مطلب کا طبیعت کا جو مسئلہ تھا انہوں نے اس کو آگے رکھ دیا، ہم تو بھئی اس نبی کو مانیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت کا مسئلہ مان لینا یہ یہودیوں کی عادت ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اپنے مسئلے، اپنا طبیعت کا مسئلہ مل جائے تو اس کو مان لینا، اگر اپنی طبیعت کے مطابق مسئلہ نہ ہو تو پھر یہی عادت مسلمانوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی میری بات نہیں ہے، آپ کہیں بھی پاکستان کے اندر چلے جائیں، جب آپ سہولت کی بات کریں گے یہ قوم مان جائے گی. آج ہماری قوم کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے دوستوں نے صرف کیا کیا، انہوں نے کہا جناب اگر اتحیات نہیں آتی نا آپ قل واللہ پڑھ لیں، جنازہ نہیں آتا انا تو نقل کوثر پڑھ لیں. انہوں نے کہا اچھا، پھر اس کا مطلب یہ کہ اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے. یعنی جیسے عوام کو سہولت چاہیے تھی عوام سہولت ڈھونڈتی گئی ہے، ہمارے مولوی حضرات دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ جنازہ یاد نہیں کیا، یہ نہیں کہتے کہ یار ساری زندگی کے اندر جنازے کے جو 20-30 الفاظ تھے ایک ایک لفظ بھی یاد کرتا تو 30 سالوں کے اندر یار کم سے کم جنازہ تو یاد کر سکتا تھا نا. ایک سال کے اندر بھی ایک لفظ یاد کرتا، 30 لفظ تو 30 سالوں میں یاد ہو سکتے تھے نا. لیکن نہیں، عوام سہولت ڈھونڈتی ہے، اور جی ہمیں ابا مر گیا ہے، اس کے ابے کی بخشش کی دعا تو آتی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ قل واللہ پڑھ لو. کہتے ٹھیک ہے پڑھ لو بھائی، ابا مرا پڑا نا، یہی مانگنا تھا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہی کچھ پڑھنا تھا نا کہ مالک یہ جو مرا پڑا نا ہمارے سامنے اس کو بخش دے. یہ کہنے کے لیے بھی ہمیں مولوی چاہیے کہ جو آگے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے یا اللہ اس کا جو ابا مر گیا اس کو بخش دے، خود نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، اگلی جو بات آ رہی ہے یہ بہت خاص بات ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب. یہ خود پسندی جو ہوتی ہے نا، خود پسندی، یعنی لوگ مجھے چودھری کہیں، مجھے وڈیرا کہیں، مجھے بہت بڑا پیر کہیں، مجھے بہت بڑا عالم کہیں، یہ کہیں وہ کہیں، ٹھیک ہے، یہ خود پسندی جس کو کہتے ہیں یہ اس کے متعلق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین، فرمایا تم ایسے لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ رکھو، ٹھیک ہے، کون سا؟ یفرحون بما اتوا ویحبون، فرمایا کہ جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، اور بما اتوا جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے، یعنی ایسے اعمال پر خوش ہو رہے ہیں جو ان کے جو ہے ان کو پسند ہے. وَيُحِبُّونَ، وہ یہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، بما لم يفعلوا حالانکہ انہوں نے وہ کام کیے نہیں ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کام کوئی کیا نہیں ہے لیکن پسند یہ ہے کہ لوگ کہیں جی چودھری نے خیر کر دیے بھائی، ٹھیک ہے نا جی، ہمارے چودھری صاحب نے جناب کمال ہی کر دیا ہے. تو یہ بس لوگوں کو پسند کرنا، لوگ آ کر جھک کے ملیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگ آ کر جناب اللہ ہمارے جناب اللہ جب سلام کرنے لگے تو کم سے کم نیچے جھکے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، جب ہمارا استقبال کرنے لگے تو جناب پھول برسائے جا رہے ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ خود پسندی ہے، ٹھیک ہے نا، خود پسندی اس کو کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھیڑیے اگر کسی ریوڑ کے اندر چلے جائے نا وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کا لالچ کرنے والا بندہ اور رتبے کا لالچ کرنے والا بندہ اپنے دین کا نقصان کرتا ہے. کرسی کی خاطر دین کا نقصان کرتے تھے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور پیسے کے لالچ کے اندر اپنے دین کا نقصان کر دیتے ہیں. صرف پیسہ آنا چاہیے، چاہے جیسے مرضی آتا ہے، ہمیں 4-5 قسمیں کھا کے بھی اگر کمانا پڑے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قسم کھا کر مال بیچ رہا ہے اپنے دین کا تو نقصان کر رہا ہے. اور رتبے کا حریص یعنی کرسی کا جو لالچی ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا ہے؟ اسے مسئلہ یہ ہمارے حکمران ہیں، انہیں صرف ووٹ چاہیے، چاہے یہ قادیانیوں کے نیچے بھی ان کو لیٹنا پڑ جائے. انہیں صرف ووٹ چاہیے، چاہے ان کو عیسائیوں کی تعریفیں کیوں نہ کرنی پڑ جائے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے کئی حکمران ہیں، انہوں نے جا کے جناب قادیانیوں کے نیچے انہوں نے جناب پوری خوشامد بھی کی ہے. اس کے بعد وہ
زرداری کا جو پلہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو بقاعدہ جا کے مندر کے اندر جا کے ٹال بھی کھڑکائے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے جا کے ہندوؤں کی تعریفیں بھی کی ہے، مجبوری کیا ہے کہ انہیں ووٹ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ رتبہ چاہنے والا یعنی کرسی کا جو لالچی ہے، فرمایا وہ اپنے دین کا اتنا نقصان کرتا ہے کہ بھوکا بھیڑیا بھی اگر اپنا ریوڑ کے اندر چھوڑ دے وہ اتنا نقصان نہیں کرتا ہے۔ یہ نواز شریف نے کہا تھا، اس نے کہا تھا قادیانی ہماری بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی کا بیڑا غرق ہے، شیطان خان تو پھر شیطان خان ہے۔ ماہ رمضان کے اندر لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کنجر خانہ کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے کرسی چاہیے، مجھب ہے نا، نصیبوں کی بات ہے۔ اب جو پیچھے لگی ہوئے ہماری قوم اس کے پیچھے ایک بندہ بھی پوچھنے والا کوئی نہیں، بھی عاشق رسول کم سے کم ماہ رمضان کو تو بخش دیتا، ٹھیک ہے، اور جس نے کنجر خانہ کو جا کے کیا اور ٹل جا کے کھڑکایا، کسی ایک بندے نے نہیں پوچھا، ہمارا وزیر خارجہ ہے نا، ٹھیک ہے، اسی نے ایک مرتبہ نہیں پوچھا بھی تو ہندوؤں کے جا کے جو ٹل کھڑکا رہا ہے کس وجہ سے کھڑکا رہا ہے، کیونکہ اسے ووٹ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مال اور کرسی یہ دونوں کی فرمایا یہ نقصان کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی یہ اتنا برا کام ہے، فرمایا 70 سال کے عمل برباد کر دیتی ہے۔ بندے کے اندر صرف اتنی بات آ جائے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ میری خوشامد کریں، لوگ میرے لیے واہ واہ کریں، فرمایا اتنی بات اگر انسان کے دل میں آ جائے، فرمایا اس کے 70 سال کے عمل ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آج تک ہم نے کبھی غور کیا اسی بات پر؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ پھر اگلی بات ایک اور حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ شہرت طلب کرتا ہے نا، مشہور ہونا چاہتا ہے، جو بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب اس کے عیبوں کو نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ لگا رہے تھے نا بڑے بڑے فلیکس اور بڑے بڑے جناب والا تصویریں اور بڑے بڑے جناب والا MNA MPA یہ وہ اونا پرا پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پیری فقیری کا یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بندہ مشہور ہونے کے لیے پیسہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے اندر جو ہے میں مشہور ہو جاؤں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، کہ جو بندہ مشہور ہونا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خود بخود مشہور ہو جانا، نیت نہیں ہے لیکن کام ہی ایسے کر رہا ہے، اچھے کام کیے ہیں، اس کی شہرت لوگوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، یہ رب کا کرم ہے، ٹھیک ہے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اچھے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کو پسند آتا جا رہا ہے، یہ تو رب کی نعمت ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے، میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگ خود بخود اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ اپنی طرف سے جناب اعلیٰ کوشش کرنا، ٹھیک ہے، کہ جناب میں کسی طریقے سے مشہور ہو جاؤں، فرمایا ایسا بندہ مشہور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، فرمایا کہ تم اے گمان نہ کرو کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، خود پسندی کرنے والا بندہ عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا خود پسندی کرنے والے بندے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ آپ سنتے ہیں نا علامہ اقبال کی شاعری کے اندر اکثر لفظ خودی 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 کا لفظ آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ علامہ اقبال نے کہا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو خودی کا لفظ بات کرتے ہیں نا اکثر، یعنی اپنی جو عزت نفس ہے نا اس کو جو ہے وہ ایک سستا کر کے نہ بیچ، صرف شہرت کی خاطر نہ لگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لگا۔ اب دیکھیں پیچھے یہودیوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی اللہ فقیر ہے اور ہم پیسے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا جواب بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمان اور تمام زمینیں ہیں ہی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن اب پیسے والا بندہ اگر کہتا نا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ اس کی عاجزی ہے، کروڑوں کما رہا ہے، وہ کہتا جی مطلب ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ اکثر آپ سادہ ایک لفظ سنتے ہیں کہ جب کسی کا کہا جاتا ہے نا ماشاءاللہ یار اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کا مال ہے، سادہ لفظ ہے، کہتے ہیں نا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی عاجزی ہے کہ وہ کہتا ہے میاں یہ میرا نہیں ہے، مجھے تو رب نے صرف چوکیدار بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اکثر بات ہم سنتے ہیں نا حضرت خواجہ جو ملتان والے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بزرگ کے پاس گئے ان سے مرید ہونے کے لیے، جا کے دیکھا تو ان کے جو گھوڑے ہیں نا گھوڑے، وہ باندھنے کے لیے جو قلعے انہوں نے ٹھوکے ہوئے ہیں وہ قلعے بھی سونے کے ہیں،
کتنا پیسہ ہے؟ ہمیں تو تولا بھی نہیں ملتا نا، ٹھیک ہے، اور مل بھی جائے تو سناروں نے اللہ کے فضل سے سارا کام کر دینا ہمارا، ٹھیک ہے جی، لینے کے لیے اور دینے کے لیے ہاں 2-3 معاشی تولے شولے کے اندر انہوں نے آگے پیچھے کرنا، وہ تو ان کے لیے کھبے ہاتھ کا کام ہے نا جی، ہاں۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ سناروں کے اندر کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب انہوں نے دینا ہے وہ تولے جو ہے وہ اور حساب سے دینے ہیں، ہاں، جب آپ بیچنے کے لیے جائیں گے اسے کٹوتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کٹوتی کی سود ہی جو ہے اور کیا ہے، کس بات کا کاٹ رہا ہے؟ اب اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے نا، جو بیچنے گیا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا، یہ جو سنار یہ جو کٹوتی کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا جی، مارکیٹ کا لیول تھا نا، مارکیٹ کا لیول کا آگے پتہ چل ہی جائے گا۔ تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھیں نا بابے کے تو جو گھوڑے باندھے وہ بھی سونے کے ہیں، چپ کر کے واپس آ گئے۔ رات کو دیکھا خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور وہ گھوڑے والا بابا جو ہے وہ یعنی جس کے سونے کے قلعے ہیں وہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، اور حضور کو عرض کر رہے، کہتے ہیں حضور عبد الرحمن سے پوچھے نا یہ میرے پاس آیا تھا مجھے ملے بغیر واپس کیوں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن تو جو آیا تھا ملنے کے لیے اس بابے کو تو پھر ملے بغیر واپس کیوں چلا گیا ہے؟ عرض کہ حضور میں نے کہا بھی بابے کے پاس اتنا تو پیسہ ہے، ٹھیک ہے، تو بابا کون سا اللہ والا ہوگا بھائی، جس نے گھوڑے کے قلعے بھی سونے کے بنا رکھے ہیں تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہ کون سا اللہ والا ہوگا؟ فرمایا کہ تو نے دولت کو دیکھ کر جو ہے وہ بابے کو چھوڑ دیا تھا۔ عرض کہ حضور ہاں، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھ لے رہے یہ دولت والا کہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے، جو حضور کے پہلو میں بیٹھا ہے اسے اور کیا چاہیے؟ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ذرا اس سے پوچھ یہ روٹی کیسے کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور کے سامنے اس بابے سے پوچھا حضور آپ کا لنگر کیا ہے، یعنی آپ روٹی کیا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں روزانہ نمک کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں، اور یہ جو رہا مسئلہ قلعے رکھے ہوئے ہیں جو گھوڑے کے بنائے ہوئے ہیں یہ تو ہم نے دنیا کو جو ہے وہ ٹھوکر پہ رکھا ہے، ہم نے بتایا ہے سونا پیٹی کے اندر رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ دنیا داری کا چھوٹا سا مال ہے، ہم نے اس کو گھوڑے کے قلعے کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ہم تو تولا بھی 2 پیٹیوں کے اندر جا کے رکھتے ہیں نا، ہم نے رکھا ہے اس کو وہاں پر ہے، جس کی ضرورت ہو آ کے لے جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مطلب یہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے لے کر آپ نیچے تک چلے آئے، قرآن مجید کیا ہے؟ فرمایا لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کمانے سے اسلام نے نہیں روکا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ لاکھوں کمائے کروڑوں کمائے، پھر مزیداری کی بات ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے لوگ زکاتیں دے رہے ہیں نا، کسی کے پاس اگر 5 سے 7 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ کی بھی اگر کار بھی ہے نا اس پر زکات واجب نہیں ہے، اس کے اپنے استعمال پر ہے۔ 50 کروڑ کی کوٹھی بنا لے اسلام آپ پر زکات فرض نہیں کرتا، حالانکہ 2 لاکھ بھی انہیں زکات فرض ہو جاتی ہے مثال کے طور پر، کیونکہ چاندی کا ریٹ تو بن ہی جاتا ہے۔ ایک طرف سے 2 لاکھ روپیہ ہو مثال کے طور پر، یہ 5 لاکھ روپیہ زکات فرض ہو رہی ہے، ایک طرف سے آپ 15 کروڑ کی کوٹھی بنا لے زکات فرض نہیں ہو رہی، کیوں؟ اسلام کہتا ہے جو تو استعمال کر رہا ہے اس پر زکات فرض نہیں ہے، آج جو بچا کے رکھا ہوا ہے فالتو ہے نا، بچا کے رکھا ہوا ہے کم سے کم اسی میں سے تو رب کا حصہ نکالنا، نہ نکالو تو پھر بھرتے رہو ہر مہینے ٹیکس، ہر مہینے ٹیکس بھی تو دے ہی رہے نا، ٹھیک ہے، یہ دینا وارے میں ہے اور سال بعد زکات دینا وارے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔